اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے، حصہ اول جس میں ہم نماز کے ذریعے قرآن سیکھتے ہیں، اس کے سبق نمبر 15 میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے سبق میں ہم سورہ نصر پڑھیں گے، اور گرامر میں فعل امر جو کہ فعل کی تیسری کیٹیگری ہم نے پڑھی تھی وہ شروع کریں گے انشاءاللہ، اور آخر میں ہمیشہ کی طرح نقطہ تعلیم پر۔ تو ہمیشہ کی طرح ہم کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے سورہ نصر کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ نصر قرآن کریم کی آخری مکمل صورت، جو آخری مکمل صورت سے مراد یہ ہے کہ جو آخری صورت مکمل نازل ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ سورہ نصر ہے۔ یہ فتح مکہ سے کچھ عرصہ پہلے نازل، یعنی تقریباً سن 8 ہجری میں، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم خوشخبری سنائی گئی، جس جو کیا تھی، مکہ مکرمہ کی فتح اور تقریباً تمام عرب کا قبول اسلام، اور اس کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد جو ہے وہ مکمل ہو جانا، اور دنیا سے آپ کی واپسی، اور اس کے لیے جو تیاری تھی اس کے لیے حمد، تسبیح اور استغفار کا حکم۔ تو یہ ہے اس صورت کا تعارف۔ اب ہم اس کو لفظ بلفظ اور آیت آیت وائز دیکھتے ہیں، اور پھر لفظ بلفظ ان کو دیکھیں۔ تو پہلی آیت ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ ترجمہ اس کا ہے جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح۔ اذا جاء، اذا کے بارے میں ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ اذا کا مطلب ہے جب، اور یہ کسی لفظ، کسی فعل ماضی سے پہلے جب آ جاتا ہے تو یہ اس فعل ماضی کا مطلب جو ہے وہ مضارع میں لے جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم یہیں پہ ہی دیکھیں تو جا کا مطلب ہے وہ آیا، ٹھیک ہے۔ جا ایک فعل ماضی کا ہے، تھوڑا ایک خاص قسم کا ہے، ہم نے بھی اس طرح کے نہیں پڑھے، لیکن جا کا مطلب ہے وہ آیا۔ اور اذا جا جب آئے گا تو اس کا ترجمہ جو ہے وہ ہم ماضی کی بجائے مضارع میں کریں گے، جب آ جائے۔ اس کی پہلے بھی ہم نے مثالیں پڑھی تھی، ہم نے پڑھا تھا واقعہ، سورہ فلق میں ہم نے اس کو پڑھا تھا۔ تو واقعہ کا مطلب ہم نے پڑھا تھا جب وہ چھایا، اور اذا واقعہ جب وہ چھا جائے۔ حسدہ کا مطلب ہم نے پڑھا تھا اس نے حسد کیا، اور اذا حسدہ کا مطلب ہم نے پڑھا تھا جب وہ حسد کرنے لگے۔ تو اس طرح یہ ماضی سے مطلب جو ہے اس کو چینج کر کے مفہوم جو ہے وہ مضارع کا دے دیتا۔ نصر اللہ، نصر اللہ، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد۔ ناصرہ ہم نے ٹیبل پڑھا پورا، تو ناصرہ کا جو آ، اسم، یا ہم آخر میں پڑھیں گے مصدر ایک چیز، تو مصدر جو ہے نا وہ ہے نصر، نصر۔ نصر کا مطلب ہے مدد، ناصرہ کا مطلب تھا اس نے مدد کی، اور نصر جو ہے نا وہ مدد کو کہتے ہیں۔ تو نصر اللہ، اللہ کی مدد۔ والفتح، فتح ہم نے فتح کا بھی پورا ٹیبل پڑھا ہے۔ تو فتح کا مطلب ہے اس نے کھولا، اور فتح جو اردو میں ہم فتح استعمال کرتے ہیں اس کا مطلب ہے جیت یا کامیابی۔ تو یہاں پہ فتح کا مطلب کھولنا بھی، ہم عربی میں کھولنے کے لیے لفظ بھی استعمال ہوتا ہے فتح۔ تو اور
اس کی جو سب سے بہترین مثال ہے وہ ہے جب نماز پڑھنے کے لیے ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو ہم دعا مانگتے ہیں، رب افتح لی ابواب رحمتک، اے ہمارے رب، اے میرے رب، کھول دے میرے لیے دروازے اپنی رحمت کے۔ اب یہاں پہ جب فتح ہے نا، وہاں پہ اس کا مطلب ہے کھولنا، اور یہ جو یہاں پہ فتح استعمال ہوا ہے یہ ہے فتح یا جیت یا کامیابی۔ تو الفتح سے الف لام جو ہے نا، اس کی وجہ سے یہ کسی خاص کامیابی کی بات ہو رہی ہے، اور یہ کون سی خاص کامیابی ہے؟ یہ ہے فتح مکہ کی کامیابی، جو مکہ فتح ہونے کے وقت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا مسلمانوں کو جو کامیابی نصیب ہوئی، یہ اس کامیابی کی بات ہو رہی ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں، اور کامیابی جو ہے وہ اللہ کی مدد سے حاصل ہوتی ہے۔ اور یہاں پہ نصرت یا آ، آ، فتح، جو جس چیز کی بات ہو رہی ہے، اللہ کی مدد یا فتح سے مراد حق کا غلبہ ہونا ہے۔ جب حق غالب ہو جاتا ہے کفر کے نظام کے اوپر، تو اصل فتح یا اصل کامیابی جو ہے وہ یہی ہے۔ تو یہ پڑھتے ہی حضرت عائشہ والی مثال یاد میں رکھیں، ذہن میں رکھیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں دعا کرنی ہے، اے اللہ ہمیں بھی نصرت اور فتح نصیب کر۔ اور کیا نصرت اور فتح نصیب کر کا کیا مطلب ہوگا اس کانٹیکس میں؟ جب ہم دیکھیں گے کہ اسلام کا بول بالا کر دیں اور ہمیں اس کامیابی کا یا اس چیز کا حصہ بنا، اور پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ اگلا سٹیپ ہوتا ہے احتساب۔ تو اس کامیابی کو پانے کے لیے یا اس اللہ کی مدد کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ اور اگر ہم کچھ نہیں کر رہے تو ہمارے لیے یہ لمحہ فکری ہے، ہمیں اپنے آپ سے کچھ نہ کچھ کوشش کرنی چاہیے، اور پھر پلان بنائیں کہ کس طرح میں انفرادی اور اجتماعی طور پر اس اللہ تعالیٰ کی نصرت اور فتح حاصل کرنے کا اہل بن سکتا ہوں۔ کن لوگوں میں اٹھوں بیٹھوں، وقت لگاؤں، اپنا پیسہ لگاؤں، اپنی صلاحیت لگاؤں، اور میں کیا کروں تاکہ اللہ کی نصرت اور کامیابی جب آئے تو میں اس گروہ کا حصہ ہوں جن کو اللہ کی نصرت اور کامیابی ملے۔ اس تصور اور احساس کے ساتھ اس آیت کی پریکٹس کرتے ہیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ وَرَأَيْتَ، اور آپ دیکھیں۔ اب یہ کون بتائے گا؟ رأیتا جو ہے یہ کون سا صیغہ ہے؟ یہ ہے فعلتا، جیسا جیسے فعلتا تھا اس طرح ہے رأیتا۔ رأى اس نے دیکھا، رأیتا آپ نے دیکھا، وَرَأَيْتَ اور آپ دیکھیں۔ یہاں پہ بھی جو مفہوم ہے یہ ماضی کا نہیں ہے، مضارع کا کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو پہلے اذا ہے، جو شروع میں اذا آیا تھا، یہاں پہ واو کی وجہ سے، واو جو ہے نا یہ عطف ہے، اور تو وہ جو اذا ہے اس کا افیکٹ اس کے اوپر بھی ہے۔ تو اس کا ترجمہ کرتے بھی ہم دیکھیں، اور جب آپ دیکھیں ناس لوگوں کو، ٹھیک ہے، یہ ہم نے بات کر لی، یہ فالتا والا صیغہ ہے۔ اور یہاں پہ اذا جو ہے وہ وا کی وجہ سے اذا کا اثر آیا، اور جب آپ دیکھیں ناس ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ناس کا مطلب ہے لوگ، یعنی کہ انسان کی جمع ہے، انس یا انسان کی جمع ہے۔ اور یہاں پہ ان ناس سے مراد تمام لوگ نہیں ہیں بلکہ کچھ خاص لوگ ہیں، اور وہ لوگ ہیں عرب کے مختلف قبائل کے لوگ۔ یدخلون فی دین اللہ افواجا، یدخلون داخل ہو رہے ہیں۔ اب ہم چونکہ فعل مضارع پڑھ چکے ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ یدخلون کون سا صیغہ ہے؟ داخلہ، مطلب اگر میں پڑھوں داخلہ، داخلو، دخلتا، دخلتو، دخلتم، دخلنا، یدخلو، یدخلون، یدخلون وہ سب داخل ہو رہے ہیں یا وہ سب داخل ہوتے ہیں۔ فی دین اللہ، فی کا مطلب ہے میں، سال ہم نے پڑھی تھی فی سبیل اللہ۔ دین جو ہے یہ ہم نے پہلے بھی لفظ پڑھا تھا، اس میں ہم نے یوم الدین میں پڑھا تھا، تو وہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ اس کے دو مطلب ہیں، دین یعنی کہ نظام اور زندگی، جیسے ہم کہتے ہیں دین اسلام، اور دین کا ایک مطلب ہم نے پڑھا تھا بدلے کا دن۔ یہاں پہ دین اسلام مراد ہے اس سے، یعنی کہ نظام اور زندگی۔
اور کون سا نظام اور زندگی؟ دین اللہ ہی، اللہ کا دیا ہوا نظام اور زندگی۔ اور افواجا، یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، فوج کی جمع ہے افواج، تو یہ تو ہم کامنلی اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ فوج بھی ہمیں پتہ ہے کہ کس کو کہتے ہیں، گروہ، گروپ کو۔ اور افواج جو ہے وہ بہت سارے گروہ۔ اچھا، اب اگر ہم دیکھیں تو اللہ کے دین میں اور باقی جو مذاہب ہیں ان میں کیا فرق ہے؟ اللہ کا جو دیا ہوا دین ہے، اسلام، دین اسلام، یہ مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس میں نہ صرف عبادات ہیں، بلکہ اس کے اندر تجارت، معیشت، سیاست، یہ تمام قوانین موجود۔ اگر ہم اس کو باقی ادیان کے ساتھ کمپیئر کریں تو کچھ ادیان ایسے ہیں، کچھ دین ایسے ہیں جو صرف عبادت کی بات کرتے ہیں، جیسے عیسائیت ہو گیا یا ہندو مذہب ہو گیا۔ اور کچھ آ، دین کہہ لیں یا نظام کہہ لیں، زندگی کے جو نظام ہیں، جیسے کمیونزم ہے، تو وہ عبادت کے بارے میں بالکل خاموش ہے، اور وہ کیا کہتا ہے، وہ صرف زندگی گزارنے کا طریقہ جو ہے اس کے اوپر کمنٹ کرتا ہے۔ تو اسلام واحد دین ہے۔ اسلام ایک ایسا دین، مکمل دین ہے جو کہ زندگی کے ہر ایسپیکٹ کے اوپر ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ تو اگر ہم اپنی زندگی کا کوئی بھی کام کریں اور عبادت کی نیت سے کریں، تو ہماری زندگی جو ہے نا وہ پوری کی پوری اللہ کی عبادت بن سکتی ہے۔ تو ترجمہ کیا ہوا؟ اور اس سے پھر اسباق کیا ہوئے کہ فتح، جب اللہ کی نصرت آ جائے گی اور ہمیں فتح حاصل ہو جائے گی، تو فتح کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ یہ نہیں ہوگا کہ اسلام کی حکومت قائم ہو جائے گی، مسلمانوں کا راج ہو جائے گا، یا آپ کو زمینیں مل جائیں گی، جائیدادیں مل جائیں گی، یا یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کو بہت پیسہ مل جائے گا، آپ کو مال دولت مل جائے گا، مال غنیمت مل جائے گا، بلکہ کیا ہوگا کہ اللہ کے دین میں لوگ داخل ہوں، یعنی کہ دین اسلام لوگوں کے گھروں کے اندر انٹر ہو جائے گا اور لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ تو فتح اور نصرت کا نتیجہ کیا ہے؟ لوگوں کا دین میں دخول۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ سوچنا چاہیے، اپنا احتساب کرنا چاہیے، کیا ہم اگر کسی وقت بھی کسی چیز کی کوشش کرتے ہیں، کسی کامیابی کی کوشش کرتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں، تو کیا وہ اس لیے مانگتے ہیں کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے راستے کھلیں، یا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری حکومت کسی جگہ قائم ہو جائے اور ہمیں وہاں پہ اتھارٹی حاصل ہو جائے اور پھر ہم اپنی مرضی سے جو کرنا چاہیں وہ کریں؟ کیا یا جو پاکستان میں بھی اس وقت جو مین مسئلہ چل رہا ہے کہ اللہ کا دین نافذ ہو یا بس ہمیں آزادی مل جائے اور ہم جو مرضی کرنا چاہیں کریں، تو یہ جو ہے نا یہ ہمارے لیے ایک سوچنے کا مقام ہے۔ یا اور پھر کیا ہم اس کے لیے کچھ کام بھی کر رہے ہیں، یا بس ہم چاہتے ہیں کہ بس کسی طریقے سے ہمیں حکومت مل جائے، بنی اسرائیل کی طرح، جس طرح بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ مجھے کہ ہمیں وہ حکومت مل جائے، ہمیں کسی ملک میں داخلہ مل جائے، لیکن اس کے لیے کوشش ہم نے نہیں کری۔ کیا ہم بھی وہ بنی اسرائیل کے فٹ پرنٹس کے اوپر چلتے ہوئے اسی نیت میں، اسی انتظار میں بیٹھے ہیں کہ ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے، ہمیں لوگوں کے لیے کوئی دعوت یا اصلاح یا ان کے لیے یا اسلام کی بول بالا ہونے کے لیے یا اسلام کا افیکٹ ہونے کے لیے کچھ نہ کرنا پڑے، بلکہ امام مہدی آئیں اور ان کے ساتھ کچھ گروپ ہو اور وہ آ کے سب کچھ کریں اور بس ہمیں پلیٹ میں رکھا ہوا سب کچھ مل جائے؟ تو یہ ہمیں پھر نا اس کے اوپر تھوڑا سا سوچنا چاہیے، اور یہ ہمارے لیے ایک بہت پوائنٹ ٹو پونڈر ہے، یعنی کہ سوچنے کا مقام ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں کچھ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اور پھر ہمیں اس پہ پلان بنانا چاہیے کہ ہم کس طرح یہ لوگوں کی ہدایت، دعوت اور اصلاح کا کام کریں، قرآن کے ساتھ لوگوں کو جوڑیں، تاکہ لوگ جو ہیں وہ قرآن کے ذریعے دوسرے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچائیں، اور اس طرح اللہ کا جو پیغام ہے وہ لوگوں تک پہنچے اور لوگ اسلام، لوگوں کی ہدایت کے لیے رستہ کھلے۔ اس تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیں، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھیں لوگوں کے کو وہ داخل ہوتے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج۔ تو جب کامیابی حاصل ہو جائے، اللہ کی نصرت آ جائے، آپ نے جتنی اللہ کی نصرت کو پانے کے لیے جو جو کچھ ریکوائرمنٹس تھی وہ پوری کر لیں، اللہ کی مدد آپ کو مل گئی،
اور کامیابی حاصل ہو گئی، اور آپ نے دیکھا کہ لوگ فوج در فوج اسلام کے دائرے میں داخل ہو رہے ہیں، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ کا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے؟ اگلی آیت کریمہ اس کے بارے میں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم چھوٹی سی کوئی کامیابی حاصل کر لیں تو ہم پھولے نہیں سماتے، ہم اس کامیابی کا اشتہار لگا لگا کے ساروں کو بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ کر لیا، ہم نے یہ کر لیا، میں نے ایک مسجد میں اتنے پیسے دے دیے، یا میں نے مدرسے والوں کی مدد کر دی، یا میں نے مدرسہ بنا دیا، یا میں نے مسجد بنا دی، یا میں نے مسجد میں یہ کام کرا دیا۔ اللہ تعالیٰ اس کے بالکل اپوزٹ ایک بات بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب کامیابی حاصل ہو جائے، اور کامیابی کیا ہے؟ لوگوں کا دین میں داخل ہونا، اور جب یہ کام ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، پس پاکی بیان کیجئے تعریف کے ساتھ اپنے رب کی، اور بخشش طلب کیجئے اس سے۔ آپ نے یہ نہیں کہنا کہ بھئی یہ میں نے بہت بڑا تیر مار لیا، بلکہ اپنے رب کی پاکی بیان کریں، اس کی تعریف کریں، اور اس سے مغفرت چاہیں، اس سے بخشش طلب کریں۔ الفاظ دیکھتے ہیں، فسبح، فا کا مطلب ہے پس، اور سبح کیا ہے؟ سبحان ہم نے پڑھا تھا، پاک ہے، سبحان اللہ، پاک ہے اللہ۔ سبح اسی کا فعل امر ہے، ابھی ہم نے فعل امر نہیں پڑھے تو اس لیے ہمیں یہ سمجھ نہیں آئے گی، لیکن آپ بس یاد رکھیے سبح کا مطلب ہے پاکی بیان کریں، تو سبحان سے اس کو اٹیچ کر کے یاد رکھیں کہ فسبح، بس پاکی بیان کیجیے۔ بھی حمدی، بی کا مطلب ہے ساتھ، اور حمد کا مطلب ہے تعریف اور شکر، یہ الفاظ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ ربی کا، اب تیرا رب، ہم نے پڑھا تھا ربو کا آ، تو تم سب کا تو رب ہو، رب ہم، ربو کا آپ کا رب۔ وستغفر، واو کا مطلب ہے اور، استغفر یہ بھی امر کا صیغہ ہے، بخشش طلب کیجئے، اور ہو جو آخر میں ساکن ہے، جس میں کو ہم پڑھتے نہیں ہیں لیکن یہ لکھا جاتا ہے، اس سے، اور بخشش طلب کیجئے اس سے۔ اچھا، اب ہم دیکھیں اگر تو حمد اور تسبیح، یہ دو الفاظ ہم نے بار بار پڑھے، اور اس پہ پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں۔ حمد کیا ہے؟ اللہ کے اندر خوبیوں کا بیان، پازیٹیو چیزیں جو ہیں وہ ایک کمال درجے تک موجود ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی حمد یا تعریف۔ اور تسبیح کیا ہے؟ نقائص کی نفی، کوئی نقص نہیں ہے میرے رب میں، میرا رب نہ تھکتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ وہ کمزور ہوتا ہے، نہ بوڑھا ہوتا ہے، نہ اسے نیند آتی ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ وہ اس نے کبھی مرنا ہے، ان ساری، اور نہ اس نے کبھی کسی چیز کو آ، بغیر کسی وجہ کے پیدا کیا، تو وہ ان ساری نقائص سے یا ان ساری کمیوں سے وہ پاک ہے۔ اور حمد کیا ہے؟ حمد ہے تعریف، کہ رازق اس جیسا کوئی نہیں ہے، سمیع اس جیسا کوئی نہیں ہے، بصیر اس جیسا کوئی نہیں ہے، علیم اس جیسا کوئی نہیں ہے، خبیر اس جیسا کوئی نہیں ہے، رحیم اس جیسا کوئی نہیں ہے، رحمان اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ یہ ہے حمد۔ تو حمد اور تسبیح جو ہے نا، یہ بیسیکلی جیسے کہہ سکتے ہیں ہم کہ ایک ہی سکے کے دو رخ، نقائص نہیں ہیں اور خوبیاں ایک کمال درجے کی ہیں۔ تو یہ ہے تسبیح اور حمد کا آپس میں ربط۔ اور استغفار کا کیا مطلب ہے؟ استغفار کا مطلب ہے بخشش طلب کرنا، یہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے پاک ہے، اس میں کوئی نقص اور کمزوری نہیں ہے، اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، وہ ذات میں، صفات میں، حقوق میں، اختیارات میں، تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں، وہ غفار ہے، ستار ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، 99 ناموں کے لحاظ سے ہر صفت بہترین صفت ہے اس کے اندر۔ تو اگر آپ اللہ تعالیٰ سے شکایت کریں تو سچی تعریف اور حمد ہو ہی نہیں سکتی۔ شکایت کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ تو نے میرے پہ ظلم کر دیا، نعوذ باللہ، یا میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا، یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہو گیا۔ تو جب آپ یہ کہیں گے تو یہ شکایت ہے، یعنی کہ سبحان اللہ کی نفی۔ اگر سبحان اللہ کی آپ نفی کر رہے ہیں تو سچی تعریف اور حمد یا تعریف اور شکر آپ کر ہی نہیں سکتے۔ اور پھر جب ہماری تسبیح بھی ناقص ہے اور ہماری حمد بھی ناقص ہے،
تو اس پر ہم اللہ تعالیٰ سے استغفار بھی طلب کرتے ہیں کہ اے اللہ، جیسے تیری پاکی بیان کرنے کا حق تھا وہ ہم نہیں کر سکے، جیسے تیری تعریف کرنے کا حق تھا وہ ہم نہیں ادا کر سکے، اس لیے اللہ جیسی بھی میں تعریف یا پاکی بیان کر رہا ہوں وہ قبول فرما، اور مجھے میں معاف کر، جو کمی رہ گئی، کمی کوتاہی رہے گی اس میں معاف کر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ سکھایا کہ آپ کا جو بیہیویئر ہے وہ یہ ہونا چاہیے، یا آپ کا جو ریسپانس ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنی طرف سے پوری کوشش کریں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس لیول پہ ہیں، کتنی کوشش ہم کر رہے ہیں، دنیا کے لیے کتنی کوشش کر رہے ہیں، اور اللہ کے دین کے لیے کتنی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم پوری کوشش کریں، اور اس کے بعد اللہ کی نصرت یا اللہ کی مدد کا انتظار کریں، اور جب اللہ کی مدد حاصل ہو جائے اور کامیابی مل جائے، اور کامیابی کیا ہے کہ لوگوں کا دین اسلام میں داخل ہونا، تو بجائے اس کے کہ اس کے اوپر پھر ہم اشتہار لگائیں اور فخر محسوس کریں اور تکبر کریں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارا ریئیکشن ہونا چاہیے کہ اللہ کی پاکی بیان کریں کہ اے اللہ تو ہی ہے، اور تعریف کریں کہ اے اللہ تو ہی ہے، تیری مدد اور نصرت کے ساتھ ہی یہ سب کچھ ہو سکا ہے۔ تو اے اللہ، تو اس میں جو کمی کوتاہی تھی اس میں کے لیے تو ہمیں معاف فرما۔ فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، انہ بے شک وہ ہے بڑا توبہ قبول کرنے والا۔ انہ ہم نے پہلے پورا اس کا انہ ہم نے پڑھا تھا، انہ کا مطلب ہے بے شک، اس کے لیے ہم نے وہ پڑھی تھی، مثال پڑھی تھی ان اللہ مع الصابرین، اور انہ کو ٹکڑوں کے ساتھ جوڑیں گے تو انہو انہم یہ سارے ٹکڑے بن سکتے ہیں۔ انہو بے شک وہ، کانا، کانا کا مطلب ویسے ہے تھا، اصل جو مطلب ہے کانا اس کو جب ہم آپ ڈکشنری میں دیکھیں گے یا جب آپ اس فعل کو پڑھیں گے، یہ بھی ایک فعل ہے، جب آپ اس فعل کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کا مطلب تو ہے، اس کا اصل مطلب ہے تھا، لیکن جب اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، جب بھی قرآن کریم میں کانا اللہ کے لیے استعمال ہوگا تو وہاں پہ اس کا مطلب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ جو ہے اس کی جتنی بھی خصوصیات ہیں وہ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی، اس لیے اللہ تعالیٰ کی ہستی یا ذات کو جب ہم بیان کرتے ہیں تو ہم، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کا ماضی میں ترجمہ کرتے ہی نہیں، ہم لوگ ہمیشہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں ہے۔ اور توابا، یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، تابا کا مطلب ہے وہ پلٹا، تواب کا مطلب ہے بار بار پلٹنے والا، یہ ہم نے جب وضو کے لیے دعا پڑھی تھی تو اس میں بھی پڑھا تھا۔ وہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ اے اللہ، ہمیں بنا، اجعلنی من التوابین، مجھے بنا بار بار پلٹنے والا، بار بار توبہ کرنے والا۔ اور یہاں پہ اللہ کے لیے تواب، تو اللہ بھی تواب ہے اور بندہ بھی تواب ہے۔ توبہ کا مطلب تھا واپس پلٹنا، واپس آنا، تو بندہ اپنے رب کی طرف واپس آتا ہے اور رب اپنے بندے کی طرف واپس آتا ہے۔ تو اللہ تواب ہے، اللہ بار بار پلٹتا ہے، جو بندہ استغفار کرتا ہے، جو بندہ معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ بار بار اسے معاف کرتا ہے۔ تو ہم نے وضو میں یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ ہمیں بھی تواب بنا، ہم بھی بار بار توبہ کرنے والے ہیں، ہم بھی بار بار تیری طرف پلٹنے والے ہیں، اور اللہ تو ہے ہی تواب، اللہ تو بار بار توبہ قبول کرنے والا ہے ہی۔ یہ اس میں عظیم الشان خوشخبری ہے ہم گناہ گاروں کے لیے، ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اور سچی توبہ کرنی چاہیے۔ اور اس کے جو کمپوننٹس ہیں توبہ کے، وہ ہم نے دیکھا پڑھے تھے کہ سب سے پہلے ندامت ہونی چاہیے، پھر گناہ کا اعتراف ہونا چاہیے، دوبارہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہونا چاہیے، اور اگر اس گناہ سے یا اس سے ہم نے کسی کا کوئی حق مارا ہے تو اس کو وہ حق لوٹانے کا عزم ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی اس اس توبہ کی قبولیت پہ یقین ہونا چاہیے۔ اور جب بھی ہم توبہ، جب بھی ہم ذہن میں آئے تو فوری طور پہ توبہ کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پہ ابھی ہم یہ پڑھ رہے ہیں، یہ آیت ہم پڑھ رہے ہیں، تو ساتھ ہی ہمیں دعا کرنی چاہیے، اے اللہ تو تواب ہے، مجھے بھی توابین میں شامل کر لے، مجھے بھی بار بار توبہ کرنے والا بنا دے، اور مجھے معاف کر دے، جو میرے سے گناہ ہوئے، غلطی سے ہوئے، جان بوجھ کے ہوئے، ان سارے گناہوں میں مجھے معاف فرما۔ اس تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیں، انہو کان توابا، بے شک وہ ہے
بڑا توبہ قبول کرنے والا۔ اچھا، اب خلاصہ کی طرف آئیں تو اس سے پہلے جتنی ہم نے صورتیں پڑھی، ان میں ہم نے ایک ایک جملے میں ان کا خلاصہ بیان کیا تھا، لیکن کبھی کبھی مضمون اتنا وسیع ہوتا ہے کہ ہم ایک جملے میں یا ایک عبارت میں اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، خلاصہ اس کا بیان نہیں کر سکتے۔ تو اگر سورہ نصر کا خلاصہ بیان کرنے کے لیے کہے کوئی، تو ہم اس سے چار باتیں سیکھتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کامیابی اور فتح اللہ کی مدد سے ملتی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ دوسرا یہ کہ کامیابی کا مطلب ہے لوگوں کا اسلام میں داخل ہونا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ اور تیسرا، جب کامیابی مل جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی تسبیح، حمد اور استغفار، فسبح بحمد ربک واستغفر۔ اور چوتھا، اللہ کی ذات بار بار معاف کرنے والی، انہ کان تواب۔ تو یہ چار باتیں جو ہیں، یہ ہم جب بھی کوئی سورہ نصر کا خلاصہ یا اس کے امپورٹنٹ نکات بیان کرنے کے لیے کہے تو ہم چار باتیں بتائیں گے۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق سیکھنے کو ملتا ہے کہ جب بھی ہم قرآن کریم کو پڑھیں گے، خود بھی مختلف صورتیں پڑھیں، کچھ بھی پڑھیں، تو اس میں جب ہمیں اسباق نکالنے ہیں یا خلاصہ نکالنا ہے یا اس میں سے جو کچھ نکالنا ہے، تو لازمی نہیں ہے کہ وہ ایک جملہ ہو۔ وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ صورت میں چھوٹی سی صورت میں بہت بڑی سی بات کر دی گئی، اور اس بات میں ہمیں ایک ہی آیت کے اندر بھی ہمیں مختلف اسباق مل سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ آج کا ہمارا قرآن کا سبق ختم ہوا۔ اب ہم لیتے ہیں ایک بریک اور پھر پڑھیں گے گرامر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 15 بی۔ آج ہم پڑھیں گے جی فعل امر اور نہیں۔ ہم گرامر ٹی پی آئی کے ساتھ سیکھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے دو پیٹرنز پڑھے۔ ہم نے ماضی کا پیٹرن پڑھا جو تھا فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا۔ پھر ہم نے پڑھا یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعلو۔ امپورٹنٹ باتیں کیا تھیں؟ امپورٹنٹ باتیں یہ تھی کہ چار افعال کے گروپس ہیں۔ ویسے گروپس 6 ہیں، لیکن ہم آسانی کے لیے جو شروع کے جو زیادہ استعمال ہوئے ہیں قرآن کریم میں، وہ چار پڑھتے ہیں اس کورس میں۔ تو چار افعال ہیں کہ گروپ ہیں۔ پہلے گروپ کو ہم نے کہا فاتحہ، دوسرے گروپ کو ہم نے کہا ناصرہ کا گروپ ہے، تیسرے گروپ کو ہم نے کہا داربا کا گروپ ہے، اور چوتھے گروپ کو ہم نے کہا سامعہ کا گروپ۔ اب سامعہ کے گروپ میں اور باقی گروپس میں ہم نے ماضی میں فرق دیکھا، عین کلمے کے نیچے زیر ہمیں ملی، اور باقی جو تینوں گروپس تھے ان میں ڈفرنس جو تھا وہ ناصرہ اور داربا میں مضارع میں ہمیں نظر آیا۔ مضارع میں کیا تھا کہ فاتحہ جس کو ہم سٹینڈرڈ لیتے ہیں، اس میں عین کلمے کے اوپر زبر تھی یفتحو، لیکن نصرہ میں پیش تھی ینصرو، اور دارابہ میں زیر تھی یدری۔ اچھا، اب دو الفاظ پہلے ہم سیکھتے ہیں۔ سوفا کا مطلب ہے جلد یا عنقریب۔ تو فعل مضارع سے پہلے یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، کیونکہ فعل مضارع جو ہے نا، اس میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ فعل مضارع میں ماضی حال بھی کا ترجمہ بھی کر سکتے ہیں اور مستقبل کا ترجمہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہمیں کنٹیکسٹ بتائے گا کہ یہاں پہ حال کا ترجمہ کرنا ہے یا مستقبل کا کرنا ہے۔ اس کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں جملے کے اندر، ان میں سے ایک نشانی ہے سوفا۔ سوفا کا مطلب ہے جلد یا عنقریب۔ تو اگر ہم کہہ رہے ہیں سوف یفعلو، تو اس کا مطلب ہے سوف یفعلو کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ جلد کرے گا، کیونکہ کا جو یا جلد کرتا ہے تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ ابھی کام ہوا نہیں ہے، ہو بھی نہیں رہا۔ اگر ہو رہا ہوگا تو پھر تو جلدی، یہ تو نہیں ہم کہیں گے کہ عنقریب کرے گا۔ تو جب عنقریب کا لفظ استعمال ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ترجمہ مستقبل میں ہے اب اس کا۔ تو یہ کچھ الفاظ ہیں جو کہ ہمیں سیکھنے۔ سوفا جب آئے گا تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہم اس کا مستقبل والا ترجمہ صرف کریں گے۔ تو کس طرح آئے گا؟ یہ آئے گا سوف یفعلو، وہ جلد کرے گا، سوف یفعلون، وہ سب جلد کریں گے، سوف تفعلو، آپ جلد کریں گے، سوف افعلو،
میں جلد کروں گا. سوف تفعلون آپ سب جلد کریں گے. سوف نفعلو ہم سب جلد کریں گے. تو اس طرح یہ کسی بھی فعل مضارع سے پہلے جب آئے گا تو اس کا ترجمہ ایک تو جلدی کا کر دے گا، یعنی کہ مستقبل میں ایک تو وہ چلی گئی بات، اور مستقبل بھی قریب کا. اور ایک اور لفظ ہے سا. سا جو ہے نا، یہ اس کا مطلب ہے بہت جلد. یعنی کہ اب جلد میں بھی، مستقبل میں بھی، ایک قریب مستقبل، دور کا مستقبل جسے اردو میں وہ کہتے ہیں مستقبل بعید، اور ایک ہے مستقبل قریب. اور یہ مستقبل قریب کا بھی ذرا قریب والا پارٹ. تو سا کا مطلب یہ ہے کہ اتنا جلد کہ سوفا بولنے کا بھی وقت نہیں ہے. یاد رکھنے کے لیے یہ ہے کہ اتنا جلدی کام ہونے لگا ہے کہ سوفا بولنے کا بھی وقت نہیں ہے. لیکن حال میں نہیں ہے، ابھی اس وقت ہو نہیں رہا، ہوگا اور بہت جلد ہوگا. تو یہ کس طرح استعمال ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے سیفعلو وہ بہت جلد کرے گا، سیفعلون وہ سب بہت جلد کریں گے، ستفعلو آپ بہت جلد کریں گے، سافعلو میں بہت جلد کروں گا، ستفعلون آپ سب بہت جلد کریں گے، سنفعلو ہم سب بہت جلد کریں گے. تو یہ دو الفاظ تھے سوفا اور سا جو مضارع سے پہلے آتے ہیں. تو اس کا جو ترجمہ ہے وہ مستقبل میں لے جاتے ہیں، اور مستقبل قریب میں، اور پھر بہت جلد. چلے الحمدللہ. آج کا اصل سبق جو ہمارا ہے وہ ہے امر اور نہیں. امر کا مطلب ہے کسی کو حکم دینا، اور نہیں کا مطلب ہے کسی کو کسی کام سے روکنا. اب امر میں حکم دینا بھی ہو سکتا ہے، اور جب آپ کسی بڑے کو امر جب بڑے کو کام کہیں گے تو اس کو کہیں گے درخواست کرنا یا گزارش کرنا. لیکن عربی میں اس کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ ہے امر. تو سیم لفظ استعمال ہوگا دونوں چیزوں کے لیے، حکم دینے کے لیے بھی یا گزارش کرنے کے لیے. اچھا، اب ہم سیکھتے ہیں کہ امر کیسے بنانا ہے. تو سب سے پہلے تو ہم اشارے سیکھتے ہیں. تو امر کا اشارہ کیا ہے؟ ہم چونکہ ٹی پی آئی کے ساتھ سیکھ رہے ہیں، اور ٹی پی آئی میں ہم نے سارے اشارے پڑھے ہیں. تو امر کا اشارہ ہے دائیں ہاتھ سے جب اشارہ کریں گے تو اس کا مطلب ہے مذکر کی بات کریں. ایک انگلی سے اشارہ کریں گے تو اس کا مطلب ہے واحد کی بات ہو رہی ہے. اور امر کا اشارہ یہ ہے کہ ہم ایسے ہاتھ اوپر سے نیچے لے کے آئیں گے، جیسے کسی کو انسٹرکٹ کر رہے ہیں کہ یہ کرو. ٹھیک ہے، حکم دے رہے ہیں نا. تو جیسے انسٹرکٹ کر رہے ہیں کہ یہ کرو، اور پھر انسٹرکٹ کریں کہ تم سب یہ کرو. ٹھیک ہے، یہ واحد کا، امر کا واحد کا اشارہ، امر کا جمع کا اشارہ. پھر نہیں کا اشارہ ایسے ہوگا جیسے کسی کو منع کر رہے ہیں کسی کام سے. جب بچے کو منع کرتے ہیں نا، یہ نہ کرو، یہ مت کرو. ٹھیک ہے، ایک انگلی سے ایسے جیسے روکنے، کسی کو روک رہے ہیں، کراس لگا رہے ہیں کسی چیز کے اوپر. تو یہ مت کرو، اور یہ تم سب یہ مت کرو. تو ایک انگلی کے ساتھ ہوگا تو واحد کے لیے، اور زیادہ انگلیوں کے ساتھ ہوگا تو جمع کے لیے. تو اشارہ ہوگا یہ 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 یہ. ٹھیک ہو گیا الحمدللہ. اب ہم دیکھتے ہیں کہ امر بناتے کیسے. امر بنانے کا ایک پرنسپل ہے، وہ مطلب میتھمیٹیکل قسم کا پرنسپل ہے. ایک تو مجھے یہ بتائیں، آپ لوگوں کے مائک آن ہوں گے میرا خیال ہے. تو ایک تو مجھے یہ بتائیں کہ امر اگر کہیں حکم دینا ہو تو کس کو دیں گے حکم؟ تین کیٹیگریز ہم نے پڑھی تھی نا. ہم نے دیکھا تھا کہ ایک غائب ہے جو موجود نہیں ہے، ایک سامنے ہے جس سے بات کر رہے ہیں، اور ایک میں خود ہوں. تو جب میں نے کسی کو امر دینا ہوگا، حکم دینا ہوگا، تو میں کس کو کہوں گا؟ ان تین میں سے کس کو کہوں گا؟ آپ کو یا تم. سامنے والے کو نا. بالکل ٹھیک، ویری گڈ، ماشاء اللہ. تو آپ جو بندہ موجود نہیں ہے اس کو حکم نہیں دے سکتے. جو بندہ مطلب اپنے آپ کو حکم نہیں دے سکتے. اپنے آپ کے لیے آپ جب کہیں گے کہ میں یہ کروں گا، تو وہ آپ کی مطلب آپ کی وہ ہو سکتی ہے، خواہش ہو سکتی ہے کہ میں یہ کروں گا. اور کسی اور کے لیے جب آپ جو موجود نہیں ہے اس کو بھی، اس کے لیے بھی جب آپ کہیں گے تو آپ کی وہ بھی خواہش ہو سکتی ہے کہ، یا آپ چاہ سکتے ہیں کہ وہ یہ کرے، ہو امید ہو سکتی ہے آپ کی کہ وہ یہ کرے. لیکن جو حکم آپ اس کو دیں گے جو آپ کے سامنے موجود ہے. اچھا، دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ آپ جب حکم دیں گے تو آپ ماضی میں حکم دیں گے، یا حال میں دیں گے، یا مستقبل کے لیے دیں گے؟ مستقبل کے لیے. حال کے لیے بھی دے سکتے ہیں، مستقبل کے لیے بھی دے سکتے ہیں، لیکن ماضی کے لیے تو نہیں دے سکتے. جو کام ہو چکا، کمپلیٹ ہو چکا، اس میں آپ حکم تو نہیں دے سکتے.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مضارع میں حکم دیں گے اور سامنے والے بندے کے لیے دیں گے. اب ہم مضارع کا ٹیبل دیکھتے ہیں. تو مضارع کے ٹیبل میں جو سامنے والے لوگوں کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے تھے نا وہ کیا تھے؟ مطلب مثال کے طور پہ تم کرو، تم کرتے ہو، تو اس کے لیے لفظ ہم نے استعمال کیا تھا تفعلوا. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فعل امر جب بھی بنے گا وہ بنے گا اس صیغے سے، تفعلوا سے. یہ بن سکتا ہے تفع یفتہو، تفتہو سے بن سکتا ہے، یہ تنصرو سے بن سکتا ہے، یہ تدربو سے بن سکتا ہے، یہ تسمعو سے بن سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک تو یہ بات کلیئر ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی ہم نے فعل امر بنانا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ تفعلوا کا تا گرائیں گے، ختم کریں گے تا، اور آخری جو لفظ ہے اس کے اوپر حرکت جو ہے اس کو ساکن کر دیں. دو باتیں میں نے بتائی. یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہم نے کہ یہ تفعلوا سے بننا ہے فعل امر. بنائیں گے کیسے؟ تا گرائیں گے. پہلا جو تا تھا، کیونکہ یہ ظاہر ہے جب انتا کا صیغہ ہے تو ہمیشہ تا ہی ہوگا یہاں پہ، تو پہلا جو تا ہے وہ ہم گرائیں گے. جب وہ گرائیں گے اور آخری جو لام ہے اس کو کیا کر دیں گے؟ اس کو ساکن کر دیں گے. تو یہ پیچھے کیا رہ جائے گا؟ پیچھے رہ جائے گا فا ساکن، عین کے اوپر زبر، اور لام کے اوپر لام ساکن. تو یہ کچھ اس طرح بن جائے گا. یہ اوور لیپ ہو رہا ہے یہاں پہ، میں اگر آپ کو دکھاؤں. اچھا، اس کو میں ایڈٹ نہیں کر سکتا. تو فا ساکن، عین کے اوپر زبر، لام ساکن. اب اس کو پڑھنا مشکل ہے. عربی میں جو الفاظ ہم پڑھتے ہیں وہ سائلنٹ لفظ سے نہیں شروع ہو سکتے، اسی طرح اردو میں بھی نہیں شروع ہو سکتے. انگلش میں شروع ہو جاتے ہیں، جیسے اسکول، اسٹریٹ، تو یہ ہم ساکن الفاظ کے ساتھ شروع کر لیتے ہیں. لیکن عربی میں ساکن لفظ کے ساتھ آپ جب کوئی شروع کریں تو آپ اس کو پروناؤنس نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے پھر عربوں نے کیا طریقہ نکالا؟ عربوں نے کہا کہ جی جب بھی کبھی ایسا ہوگا کہ پہلا لفظ ساکن ہے تو ہم اس سے پہلے ایک حمزہ لگا لیں گے، ٹیمپریری حمزہ لگا لیں گے، عارضی حمزہ اٹیچ کر دیں گے. اور پڑھنے کے لیے اس حمزہ کے نیچے ہم زیر کوئی بھی اس کو حرکت دے دیں گے. تو یہاں پہ کیا کیا؟ اف ال، تو یہ بن جائے گا اف ال. ٹھیک ہے جی، سمجھ آیا ایک امر کیسے بنا؟ تف ال سے یہ بن جائے گا اف ال. اف کا ال کا مطلب ہے تو کر. اف ال، تو کر. اف الو، تم سب کرو. جیسے فعلا سے فعلو تھا، اف ال سے اف الو، تم سب کرو. اور وہ آسان ہے، نہیں آسان ہے. نہیں کے لیے کیا کرنا ہے ہم نے؟ مضارع سے پہلے کیا لگاتے ہیں؟ لا. اور لا تفعل، تو مت کر. لا تفعلو، تم سب مت کر. تو یہ ہو گیا ہمارا امر اور نہیں. افعل، تو کر. افعلو، تم سب کرو. لا تفعل، تو مت کر. لا تفعلو، تم سب مت کر. ٹھیک ہے، کوئی مشکل تو نہیں ہے، آسان ہے، میتھمیٹیکل ہے بالکل. اگر کسی کو کوئی سمجھ نہیں آئی، کوئی بات پوچھنی ہے تو بتائیں. یاد ہی کرنا پڑے گا، لیکن تھوڑا سا سمجھ کے بھی ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ اگر کسی بھی فعل کا مضارع بنانا ہو اور ہمیں اس کا فعل کا امر بنانا ہو اور ہمیں اس کا مضارع پتہ ہے، تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے انتا والے صیغے سے بنانا ہے. اس کا پہلے تا گرانا ہے، آخر میں لام ساکن کرنا ہے. اور اگر یہ پڑھا نہیں جا رہا، پڑھنے میں مشکل ہے، تو اس سے پہلے حمزہ لگا دیں. ٹھیک ہے، تو میرے ساتھ پڑھیے. اف ال، تو کر. اف ال، تو کر. اف الو، تم سب کرو. اف الو، تم سب کرو. لا تفعل، تو مت کر. لا لا تفعل، تو مت کر. لا تفعلو، تم سب مت کرو. لا تفعلو، لا سب مت کرو. افعل، افعلو. افعل، افعل، افعلو. لا تفعل، لا تفعلو. لا تفعل، لا لا تفعلو. الحمدللہ. اچھا، اب ہم چلتے ہیں جی آگے. ہم جیسے ہم نے یہ ٹیبل پڑھا، تو ٹیبل میں ہم نے پڑھا تھا، بول چال کی طرف چلتے ہیں.
تو اگر کوئی حکم دے افعل تو کر، تو جواب اردو میں آپ کیا دیں گے؟ مطلب اگر آپ کو کوئی کہے تو کر، تو جواب آپ اردو میں کیا دیں گے؟ میں کرتا ہوں یا میں کروں گا، ایسا ہی ہے؟ أف تو یہاں پہ میں کرتا ہوں کے لیے کیا لفظ ہے؟ أفعل أفعل افعلو، افعلو، ٹھیک ہے؟ تو اگر کوئی بندہ کوئی اگر حکم دیا جا رہا ہے افعل، تو جواب ہوگا افعلو، ٹھیک ہو گیا؟ اس میں تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور اگر ہدایت دی جا رہی ہے، حکم دیا جا رہا ہے افعلو، تم سب کرو، تو جواب کیا ہوگا؟ سوری، نفعل نفعلو، ہم سب کرتے ہیں یا ہم سب کریں گے؟ تم سب کرو کا جواب ہوگا ہم سب کرتے ہیں یا ہم سب کریں گے۔ تو یہ دیکھیں جی، یہ تو آپ نے کی کریک کر لی۔ اف ال کا جواب ہوگا اف الو، اور اف الو کا جواب ہوگا نف الو، ٹھیک ہے؟ اور اگر ہم اس کے ساتھ کچھ اسم لگا لیں، جیسے اف الخیرن، اچھا کام کر، تو جواب ہوگا اف الو خیرن، میں اچھا کام کروں گا۔ اور اگر کہا جائے اف الو خیرن، تم سب اچھا کام کرو، تو جواب ہوگا نف الو خیرن، ہم سب اچھا کام کرتے ہیں یا ہم سب اچھا کام کریں گے۔ الحمدللہ۔ تو اب ہمارا جو ٹیبل ہے وہ کچھ ایسا ہو گیا، ماضی ہم نے پڑھ لیا، مضارع ہم نے پڑھ لیا، اور یہ چار ہم نے امر اور نہیں پڑھ لیے۔ تو ہم ٹیبل جب لکھیں گے تو ہم اس ترتیب سے لکھیں گے، پہلے ہم ماضی لکھیں گے، پھر مضارع لکھیں گے، اور پھر امر اور نہیں۔ الحمدللہ۔ اسی طرح ہم آگے چلتے ہیں، تو اگلا ہے جی فاتحہ کا امر اور نہیں۔ فاتحہ کا امر اور نہیں بنانا ہوگا تو کیسے بنائیں گے؟ کوئی مجھے بتا سکتا ہے؟ وہی فارمولہ ہے جو ابھی ہم نے استعمال کیا، تفتحو سے بنے گا۔ کیا کیا دو کام کریں گے تفتحو کے ساتھ؟ تے گرا دیں گے اور ہے ساکن ہو تا گرا دیں گے، ہا ساکن کر دیں گے، تو یہ بن جائے گا فا ساکن، تا کے اوپر زبر، ہا ساکن۔ اس کو پڑھنا مشکل ہے تو کیا کریں؟ اس سے پہلے حمزہ حمزہ لگا لیں زیر کے ساتھ، تو یہ کیا بن گیا؟ افتح افتح، افتح تو کھول، افتحو تم سب کھولو، لا تفتح تو مت کھول، لا تفتحو تم سب مت کھولو، ٹھیک ہے؟ آسان ہے۔ افتح، افتحو، لا تفتح، لا تفتحو، افتح، افتحو، لا تفتح، لا تفتحو۔ چلیں ایک دفعہ تھوڑا سا پریکٹس ہم کر لیتے ہیں مل کے۔ افتح تو کھول، افتح افتح تو تو کھول، افتحو تم سب کھولو، افتح افتحو تم تم سب کھولو، لا تفتح تو مت کھول، لا لا تفتح تفتح تو مت مت کھول، لا کھولو، تفتحو تم سب مت کھولو، لا لا تفتح تفتح تم مت کھولو، تم سب مت کھولو، افتح، افتحو، لا تفتح، لا تفتحو۔ افتح افتح افتحو افتحو لا تفتح تفتح لا لا تفتح تفتح۔ اچھا، اب اگر ہم دیکھیں تو ہم نے پڑھا تھا اہدے نصراط المستقیم، تو اہدی جو تھا نا، وہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ اہدی جو ہے نا، یہ کیا ہے؟ یہ فعل امر ہے، یا ہم گزارش کر رہے ہیں۔ امر میں نے آپ کو بتایا کہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں نا، حکم دینا یا گزارش کرنا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے گزارش کر رہے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی طرف۔ تو جو اہدی ہے وہ بیسیکلی یہاں سے آیا۔ تو اگر آپ ٹیبل پڑھیں گے ہدا، یہدی، تو یہاں پہ آتا ہے تہدی، تہدی کا تا ہٹائیں گے تو ہا ساکن ہے، اور دال کے نیچے زیر ہے، آگے یا جو تھا وہ بھی ساکن کر دیا، تو یا ساکن پہلے سے ہی ہے تو یا ہٹ جاتا ہے، اور اس سے پہلے حمزہ لگا دیتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے اہدی، تو ہدایت دے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ہم نے پڑھا تھا سلی، اللہم سلی، تو رحمت بھیج، اللہم سلی، تو سلی بھی اسی طرح، سلی میں چونکہ سواد کے اوپر زبر موجود ہے، جب آپ
سلی کا ٹیبل نکال کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سواد جو ہے اس کے اوپر حرکت موجود ہے، اس لیے وہاں پہ حمزہ لگانے کی ضرورت نہیں پڑی. تو یہی فارمولا یہی ہے. یہ پھر جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو مختلف چیزیں بنتی جاتی. اچھا، اور اگر میں کہوں کہ بول چال اس میں کیسے کریں گے، تو افتح کا جواب کیا ہوگا؟ افتح. افتح. افتہو. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھنا کہ افتح کا جواب ہوگا افتہو، اور افتہو کا جواب ہوگا نفتح. نفتح. نفتہو. ماشاء اللہ، زبردست، بریلین، الحمدللہ. اچھا، اگلا جو تیسرا تھا اس گروپ کا وہ تھا جعلا. جعلا سے بنے گا تج آلو. ٹھیک ہے، تج آلو آپ بناتے ہیں. تج آلو کو امر بنائیں گے تو کیا کیا کریں گے، کیا دو کام کریں گے جی اس کے ساتھ؟ تے تا گرائیں گے، آئیں گے اور لام کو ساکن کریں لام ساکن کریں گے، تو یہ بن جائے گا جیم ساکن، عین کے اوپر زبر، لام ساکن. پڑھنا مشکل ہے تو اس سے پہلے کیا کریں؟ حمزہ. حمزہ کے نیچے زیر، حمزہ زیر کے ساتھ لگا دیں. اج ال، تو بنا. یہ ہم نے پڑھا تھا، کہاں پہ پڑھا ہے؟ رب اجعلنی، اے ہمارے رب تو بنا دے ہمیں، یا تو بنا دے مجھے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریاتی، اس میں بھی، اور اللہم اجعلنی من التوابین. اجعلنی، تو اجعل تو بنا، اجعلو تم سب بناؤ، لا تجعل تو مت بنا، لا تجعلو تم سب مت بناؤ. اجعل، اجعلو، لا تجعل، لا تجعلو. یہ کیسے ڈٹرمن کریں گے کہ زیر لگائے جائے یا زبر؟ تو یہ اب یہ جو پہلا گروپ ہے آج ہم نے جو پڑھا ہے، اس میں آپ دیکھیں تو زیر ہی لگ رہی ہے نا. جی. تو جعل یجعلو اجعل، فتح یفتح افتح، فعل یفعلو افعل. تو پہلا جو گروپ ہے اس میں زیر لگ رہی ہے، بس ہم گروپس کے ٹھیک. حساب سے ہی ہم یاد رکھیں گے. تو دوسرا گروپ ہم نیکسٹ ویک میں جب پڑھیں گے تو دیکھیں گے کہ اس میں کیا لگ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اجعل تو بنا، اجعل تو بنا، اجعلو تم سب بناؤ، اجعلو تم سب بناؤ، لا تجعل تو مت بنا، لا تجعل تو مت بناؤ، لا تجعلو تم سب مت بناؤ. لا تجعلو تم سب مت بناؤ. اچھا، اب اگر میں آپ کو کہوں کہ بول چال میں کیا ہوگا تو کوئی بتا سکتا ہے؟ اجعل، اجعل، اجعلو، اور اجعلو، اجعلو، نجعلو. نجعلو. الحمدللہ. تو یہ تو میتھمیٹیکل ہے سب کچھ، الحمدللہ. چلیں جی، نقطہ تعلیم ہے آخر میں. نقطہ تعلیم آج کا ہے کہ سیکھنے کے لیے ماحول بنائی. ماحول کیسے بنتا ہے؟ جب ہم ساری چیزیں اکٹھی کریں گے تب ہمارا لرننگ جو ہے نا، لرننگ پروسیس جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہوگا. وہ کیسے ہوگا؟ پوسٹر لگائیں آفس میں یا گھر میں، پاکٹ بک اپنی جیب میں رکھیں، MP3 ریکارڈر اپنی گاڑی میں یا جو بھی آپ کے پاس سہولت ہے اس کے حساب سے اپنے موبائل میں لگائیں، اپنی گاڑی میں لگائیں، قواعد سنیں، ویڈیو ریکارڈنگ دیکھیں، ٹیکسٹ بک اپنے ٹیبل پہ رکھیں، وائٹ بورڈ رکھیں، اپنے گھر میں وائٹ بورڈ یا بلیک بورڈ لگائیں اور اس کے اوپر آیتیں لکھیں. ان آیتوں کے اوپر وہ الفاظ نکالیں جو کہ ہم نے اس لیسن میں پڑھے ہیں، ان کو انڈر لائن کریں. جو نئے الفاظ ہیں ان کو انڈر لائن کریں، ان کے ترجمے، ان کا ترجمہ لکھیں، اور اپنے دوستوں کو، اپنے خاندان کے افراد کو اپنے ساتھ اس پروسیس میں شامل کریں. جب یہ سب کچھ کریں گے تو اب آپ قرآن سیکھنے کا ماحول بنا رہے ہیں. اب آپ جو سیکھنے کا جو عمل ہے وہ زیادہ تیز ہو جائے گا انشاءاللہ. اور ان میں سب سے آسان اور سب سے پریکٹیکل، جس میں آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا، وہ ہے پاکٹ بک. اس کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں، دن میں کم از کم 5 دفعہ دہرائیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ اس کورس میں جتنی ووکیبلری ہم نے استعمال کی ابھی تک وہ ساری آپ کو یاد ہو جائے گی انشاءاللہ. اور ہر نماز میں جب بار بار وہ ووکیبلری ریوائز کریں گے، ریوائز کریں گے، ریوائز کریں گے تو انشاءاللہ یہ الفاظ ہمیں بھولیں گے نہیں. اور آدھا قرآن کریم تو ہم نے انہی، آج 15واں گھنٹہ ہے ہمارا اس کورس کا، تو ان 15 گھنٹوں میں ہم نے سیکھ لیا الحمدللہ. یاد رکھیے سبق نمبر 15 کے اختتام پر ہمارے سیکھے گئے الفاظ کی تعداد 186 ہو گئی ہے.
جو قرآن کریم میں 37,512 ہیں. ہم اپنا ٹارگٹ جو 50% الفاظ والا ٹارگٹ تھا اس کے بہت قریب پہنچتے جا رہے ہیں. قرآن کریم میں 4,500 الفاظ ہیں جو تقریباً 78,000 بار ہیں. اور 50% کہاں پہ ہوگا؟ جب ہم 39,000 الفاظ سیکھ لیں گے. تو انشاءاللہ 2 گھنٹے کے بعد، 2 گھنٹے کے اور لیسنز کے بعد اگلے ویک میں ہم یہ ٹارگٹ اچیو کر لیں گے. 7 ہوم ورک یاد رکھیے. 2 تلاوت کے، جن میں سے 5 منٹ قرآن کریم سے دیکھ کے پڑھنا، 5 منٹ اپنے حافظے سے پڑھنا. 2 پڑھنے کے کتاب سے اور ایک پاکٹ سے. 2 کرنے والے کام بھی ہیں. ایک آپ کو ورک بک ہے آپ کے پاس، اس میں سے آپ نے سبق نمبر 14 اور 15 اٹیمپٹ کرنا ہے. اور ایک آپ کو آن لائن کوئز شیئر کیا جائے گا، ہوم ورک جو جس کو ہم بولتے ہیں. تو آپ نے وہ ہوم ورک جو ہے وہ کمپلیٹ کرنا ہے. اس کورس کا لفظی ترجمہ سنیں، اپنے ساتھیوں سے کورس کی باتیں کریں، اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کریں. یاد رکھیں آپ منتخب ہیں، اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا. اس انتخاب کو نظر انداز مت کریں. اپنے لیے دعا کریں، رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. اور اپنے ساتھیوں کے لیے، اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن سیکھنے میں ہم سب کی مدد فرما. ووکیبلری کارڈ اپنے ساتھ رکھیں، ٹیچر بنیے، جو کچھ آپ نے سیکھا دوسروں کو سکھائیں. سب سے بڑا فائدہ آپ کو خود ہوگا، آپ خود اچھا سیکھیں گے. اور ٹریننگ چاہیے تو انشاءاللہ وہ بھی ملے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.